پوچھا کہ چور ادھر بھاگے آپ ادھر بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں، آخر آنا تو ادھر ہی ہے نا اس نے۔ اگر کعبے کے لیے ہم نے اتنا اہتمام کر دیا تو صاحب کعبہ کے لیے اہتمام کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے۔ سمندر کی طرف سے پرندے آئے اور تین ہر ایک کے پاس تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں گائیڈڈ میزائل۔ تو گائیڈڈ میزائل جو ہے اس کو پیچھے سے گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے جا کے لگنا کہاں پہ ہے۔ اب یہ گائیڈڈ میزائل قدرت کی طرف سے، اللہ سے زیادہ پریسائز کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے کہ ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کیا ہوتا ہے کہ جب بلندی سے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو ہر سیکنڈ کے بعد اس کی رفتار میں 9.8 میٹر فی سیکنڈ اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں اور بہنیں زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ تھوتھا چنا یا دال ہوا سے بھی اڑ جاتی ہے، پھر اندر سے کھائی ہوتی ہے نا، تو کھایا ہوا بھس اللہ نے اس طرح کر دیا کہ اس کو ہوائیں اڑا کے لے جائیں۔ میں نے یہ جواب دیا کہ وہاں دعا کرنے والے تھے حضرت عبد المطلب، اور یہاں دعا کرنے والے ہیں ہم اور تم۔ اب یہی فرق ہے کہ قرآن نے ہمیں دونوں باتیں سکھائی ہیں کہ حسد کرنا بھی نہیں ہے، اور حسد کا شکار ہو تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کے پاس چھپ جانا ہے جا کے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ارسل علیہم، ارسل بھیجے، یہ رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ الا لگتا ہے، اور اگر الا لگ جائے تو عام طور پہ یہ عذاب ہوتا ہے۔ ارسل کہ عذاب بھی اللہ بھیجتا ہے، رسول بھی اللہ بھیجتا ہے۔ رسولوں کی مان لیں تو عذاب سے بچ جاتے ہیں، نہ مانیں تو پھر ارسلہ الا کی بجائے ارسلہ الا آ جاتا ہے۔ تو اب وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے پرندے بھیجے۔ اب ابابیل کوئی بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرندے کون سے تھے، بلکہ اکثریت کا یہ کہنا ہے ایسے پرندے تھے کہ نہ کبھی دیکھے نہ کبھی سنے۔ جو اس وقت کے جو شاہد ہیں اس واقعے کے وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ بس پرندے تھے، اور ہر پرندے نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، کنکر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کا سائز بھی بیان ہوا ہے کہ عدس اور ہمس، عدس سے بڑے اور ہمس سے چھوٹے۔ عدس کا کیا مطلب ہے؟ مسور کا دانہ عدس، اور ہمس کہتے ہیں چنے کو، چنے سے چھوٹے۔ اور اب آپ کا چھرا ہوتا ہے نا، چھرا جو ایئر گن کا ہوتا ہے، اب یہ والا سائز سمجھ لیں۔ لیکن جو حشر ہوا یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ کبھی بھی تعجب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے کہ ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کیا ہوتا ہے کہ جب بلندی سے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو ہر سیکنڈ کے بعد اس کی رفتار میں 9.8 میٹر فی سیکنڈ اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلے جب آپ نے چھوڑا 0 اس کی رفتار ہے، لیکن زمین کی کشش کی وجہ سے 1 سیکنڈ کے بعد رفتار کیا ہو جائے گی؟ 9.8 میٹر، اور دوسرے سیکنڈ میں 18.6، اور جوں وقت گزرتا جائے گا تیز ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ وہ گولیوں سے بھی تیز رفتار ہو کر زمین پر برسے وہ پتھر۔ اب تیز رفتار کیسے ہوئے اور آر پار کیسے ہو گئے، آپ کو سمجھ آئی نا بات؟ میں نے بالکل مختصر بیان کیا ہے تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سائنس کی کلاس لینی میں نے شروع کر دی ہے۔ تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل جو ہے یہ
کہا جاتا ہے کہ ابالہ کی جمع ہے، جس طرح دنانیر دینار کی جمع ہوتی ہے، اسی طرح ابالہ کی جمع ہے ابابیل۔ تو جھنڈ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ سمندر کی طرف سے پرندے آئے اور تین ہر ایک کے پاس تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ بھی پتا تھا، آج حیران ہوتے ہیں نا کہ اس کو وہ کون سا میزائل ہوتا ہے، ہاں جی، جو ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک، گائیڈڈ میزائل۔ تو گائیڈڈ میزائل جو ہے اس کو پیچھے سے گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے جا کے لگنا کہاں پہ ہے۔ اب یہ گائیڈڈ میزائل قدرت کی طرف سے، اللہ سے زیادہ پریسائز کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کو جگہ بھی بتا دی، مقام بھی بتا دیا، فاصلہ بھی بتا دیا کہ اتنی بلندی سے جا کے نا تم نے بس پتھر چھوڑنے ہیں، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ حجارت من سجیل، سجیل کے 2 معنی کہ مٹی اور کنکر اگر ملا لیے جائیں تو ان کو خشک کر لیا جائے، پکا لیا جائے، اس کو کھنگر کہتے ہیں۔ اب ان کی نوکیں بن جاتی ہیں، نوکدار کنکر، نوکدار پتھر، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک سے سجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کو ہم سمیٹ لیں گے۔ جیسے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مثلا میں نے یا کسی نے، بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو خط لکھا ہے تو وہ اس کو لپیٹ لیتے تھے کیونکہ فائلیں نہیں ہوتی تھیں، اور اس کو پائپ میں ڈال دیتے تھے اور وہ پائپ لے کے چلتا تھا چلنے والا۔ اس کو کہتے تھے سجل۔ کیا کہتے تھے؟ اب سجل کا مطلب کتاب، سجل کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہوا ہے، فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، لکھ دیا ہوا ہے کہ کون سا پتھر کس کو لگنا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ فَجَعَلَهُمْ، پھر ان کو بنا دیا کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، جس کا جو پتھر مقدر تھا وہ اس کو ایسے لگا کہ اگر سر پہ لگا تو نیچے سے نکل گیا، دائیں سے لگا تو بائیں سے نکل گیا، اور پھر جب یہ بھرمار ہوئی تو وہ سارے، جیسے برادہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، مجھے اپنا ذاتی کوئی لفظ لانا نہیں چاہیے بیچ میں، کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، کہ کھائے ہوئے بوس کی طرح۔ اب عصف یہ کیا چیز ہے؟ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، سورہ الرحمن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ دانا جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے، یہ اللہ نے یہاں عصف کا ذکر کیا ہے۔ لیکن معقول کا مطلب کھایا ہوا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ دانا جب اگتا ہے تو دانا انسان کی خوراک ہے اور بھوسا جانوروں کی غذا ہے۔ اب لیکن جانوروں کی غذا کی طرح نہیں، بلکہ کھایا ہوا بس، معقول کا مطلب کھایا ہوا، کہ وہ بھی ایک دفعہ پورے پروسیس میں سے گزر کر، وہ رفع حاجت میں سے گزر کر، اس کا جو اشر ہوتا ہے ان کا وہ اشر ہو گیا۔ ایک اس کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ دوسرا اس کا کہتے ہیں کہ دانے کو جیسے گھن اندر سے کھا جاتا ہے، تو ہماری بیٹیاں اور بہنیں زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ تھوتھا چنا یا دال ہوا سے بھی اڑ جاتی ہے، پھر اندر سے کھائی ہوتی ہے نا، تو کھایا ہوا بھس اللہ نے اس طرح کر دیا کہ اس کو ہوائیں اڑا کے لے جائیں۔ تو یہاں سے یہ بیان ہو گیا، اور اس میں بہت بڑا ایک تو یہ پتہ چلا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی ہستی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسپیشل، اب یہ دیکھیں کہ اب یہ صورت نازل ہو رہی ہے 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد، لیکن واقعہ بیان ہو رہا ہے کیونکہ نبوت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی نا، تو واقعہ بیان ہو رہا ہے عام الفیل کا 40 سال پہلے کا، کہ آپ جب پیدا ہوئے تو غور کریں کہ آپ کو جب آپ کے گھر کو اللہ نے ڈھہنے نہیں دیا، ناکام نہیں ہونے دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ناکام ہونے دے گا؟ سی پی کس لیے ہوتی ہے؟ سی پی یا صدف جانتے ہیں نا کہ وہ اس کے اندر ہوتا ہے موتی، تو اصل قیمت کس کی ہوتی ہے؟ صدف کی یا موتی کی؟ موتی کی قدر ہوتی ہے نا، اصل قیمت کس کی ہوتی ہے؟ اور باہر اتنا موٹا شیل جو ہوتا ہے وہ تو اس کی حفاظت کے لیے، ایک ہے کعبہ، ایک ہے صاحب کعبہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ سارا اہتمام اگر کعبے کے لیے ہم نے اتنا اہتمام کر دیا تو صاحب کعبہ کے لیے اہتمام کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس لیے کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، جو بک بک کرتا ہے اس کو بک بک کرنے دیں، اور جو بکواس کو کرتا ہے اس کو کرنے دیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ چیز ہے، اور اس میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس کو اللہ بڑا کہہ دینا اس کو بڑا مان لینا، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اکڑ جانا، پھر شیطان نے اکڑ کے لعنت کا تو قیامت تک قبول کر لیا، لیکن ضد کا بڑا پکا ہے بھائی، لیکن اس ضد کا فائدہ کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ آپ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس پہ ختم کروں گا بات کو، کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، آپ جا رہے تھے تو رستے میں کوئی چور آیا اور جلدی سے اس نے آپ کی چادر چھینی اور بھاگ گیا۔ اب چور ادھر کو بھاگا اور بہلول دانا ادھر کو بھاگنے لگ گئے۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا؟ پوچھا کہ چور ادھر بھاگے، آپ ادھر بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں، آخر آنا تو ادھر ہی ہے نا اس نے۔ ایک جگہ ہم نے درس دیا تو اس صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہم خود اجازت دیتے ہیں کہ آپ سوال کیا کریں، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ سے بچا لیا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ فلاں دور میں فلاں نسل نے، فلاں قوم نے، فلاں ذات نے، فلاں فرقے نے کعبے کے ساتھ کیا کیا؟ حجاج بن یوسف کا واقعہ اس نے بتایا کہ اس نے کعبے پر پتھراؤ بھی کیا، کعبے کو آگ بھی لگائی۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ حقیقت میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے اس کو مختصر جو جواب دیا، کسی وقت کسی یہ جو ہے نا تقدیر اور تدبیر، اس پہ بحث کریں گے تو پھر تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس کو میں نے یہ جواب دیا کہ وہاں دعا کرنے والے تھے حضرت عبد المطلب، اور یہاں دعا کرنے والے ہیں ہم اور تم۔ اب یہی فرق ہے جو ہم اور تم میں اور حضرت عبد المطلب میں جو فرق ہے نا، یہی ظاہر ہوتا ہے ہر جگہ، کہ جب دعا کرنے والا جتنے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں بھی سنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
حسد کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رکھے اور حسد کرنے سے بھی محفوظ رکھے. اور یہ قرآن نے ہمیں دونوں باتیں سکھائی ہیں کہ حسد کرنا بھی نہیں ہے اور حسد کا شکار ہو تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی ہے, اللہ کے پاس چھپ جانا ہے جا کے. بہت بڑی بیماری ہے اور بہت ہی یہ شیطان کا ہتھیار ہے. سٹارٹ ہی یہ شیطان سے ہوتا ہے اور پھر ہر دور میں یہ ہر برے شخص نے اچھے انسان کے خلاف اس کا استعمال کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اچھا بننے کی توفیق دے, حسد کا شکار ہونے سے بھی بچائے اور حسد کرنے سے بھی محفوظ رکھے, اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.